يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس کے فضل اور اس کی توفیق سے میں اور آپ مسلمان ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں کوششوں سے صحیح دین ہم تک پہنچا۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی مدد سے ابھی کچھ دنوں میں ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ شعبان کی آج 26 تاریخ ہے، صرف 3 یا 4 دن جو ہے باقی رہ گئے ہیں رمضان کے شروع ہونے کے لیے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اور ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے اس کے لیے پوری طرح سے تیاری کرتے تھے، پوری طرح سے عبادتوں کے لیے تیار ہو جاتے تھے، پوری طرح سے اپنے آپ کو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ کر رمضان المبارک کی عبادتوں کو انجام دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک کی تیاری میں اور آپ کیسے کریں، کیسے ہم رمضان المبارک کے لیے تیار رہیں، کیسے ہم جو ہے رمضان المبارک کے لیے ریڈی رہیں تاکہ ہم اچھے انداز میں رمضان کی عبادتوں کو انجام دے سکیں، اس سلسلے میں کچھ ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم بھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پوری تیاری کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں، اور اس مہینے میں داخل ہونے کے بعد پوری کوشش، پوری محنت کے ساتھ ہم اچھی طرح سے اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ محترم حاضرین، اگر ہم ہماری زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو جو شخص با اخلاق ہے، اچھے اخلاق والا ہے، دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، ایسا شخص جب اس کے پاس کوئی مہمان آتا ہے، گھر پر کوئی عزیز آتا ہے، تو ایسا دن جو ہے اس آدمی کے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ یا کسی کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، کوئی اپنا آنے والا ہوتا ہے جو بہت دنوں سے نہیں آیا، تو اس دن اس آدمی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ اور مسلمان مہمان کی عزت کرتے ہیں، مہمان کی تکریم کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کے آنے سے پہلے ان کے لیے جو جو ضروریات ہیں، ان کے لیے جو جو سہولیات ہیں، ان پوری طرح کی چیزوں کو تیار کرتے ہیں اور مہمان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں۔ تو مسلمان کی یہ عادت ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ بھی یہ ایک مہمان کی طرح ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ آتا ہے، اور ایک مومن کے لیے تو یہ مہینہ بہت خاص ہے،
کیونکہ ایک مومن بندہ بڑی جو ہے شوق کے ساتھ اس مہینے کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی خوب اطاعت کرے، خوب اللہ رب العالمین کو راضی کرے، اللہ رب العالمین کے جو ہے حضور خوب نیکیوں کو کام کرے اور خوب ثواب لوٹے۔ اس کے لیے ایک مومن بندہ بہت پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ان باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جس کا خیال ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھیں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس کے مقام کو سمجھیں گے تو یقیناً ہم اس کی تیاری کریں گے۔ اگر کوئی مہمان جو ہے ہمارے پاس آتا ہے اور اچھے اخلاق والا ہے اور بڑے مقام والا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ ہر مہمان کے لیے آدمی ویسے تیاری نہیں کرتا۔ جو مہمان جتنا اچھا ہوتا ہے، جتنا پسند ہوتا ہے، جتنا محبوب ہوتا ہے، اس کے لیے اتنی زیادہ تیاری کی جاتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بھی یہ مومنوں کے لیے بہت خاص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے اور خوش ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دیتے، صحابہ کو رمضان کی اہمیت بتاتے تاکہ اس کی اہمیت کو جاننے کے بعد، اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے فضائل کو حاصل کرنے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو۔ لطائف المعارف ایک کتاب ہے، اس میں ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ایک روایت کو ذکر کیے ہیں۔ دراصل یہ روایت بہت ساری احادیث کا مجموعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بشارت دیتے، اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا، اور خوشخبری دیتے ہوئے اللہ کے رسول کہتے قد جاءکم شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، اور یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تفتح فیہ ابواب الجنان، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس ماہ مبارک میں شیطان کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتے ہیں، شیاطین کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ جو ہے اہمیت والی رات ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت اگر انسان کرتا ہے اور کوئی انسان اس رات کو پا لیتا ہے تو اس کی اہمیت، اس رات کی اہمیت ان عبادتوں سے زیادہ ہے۔ تو اس مہینے کی جو ہے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے رکھتے، اور آخر میں اللہ کے رسول کہتے من حرم خیرہا فقد حرم، جو آدمی اس مہینے میں خیر کے کاموں سے محروم کر دیا گیا، جس کو اللہ رب العالمین خیر کی توفیق اس مہینے میں بھی نہ دے، وہ آدمی بڑا محروم ہے، بہت محروم وہ آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں بھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق نہ دے، نیکی کے کاموں سے اس کو محروم کر دیں، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو اس کے فضائل، اس کے فوائد، اس کی اہمیتیں صحابہ کے سامنے ذکر کرتے تاکہ اس کی اہمیت کو جاننے کے بعد اس مہینے کو حاصل کرنے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو، اس کے لیے وہ اچھے سے تیاری کریں۔ تو ہم بھی رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں، رمضان المبارک کی جو اہمیت ہیں، اس کو جانیں تاکہ ہم بھی جو ہے اس مہینے کو حاصل کرنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا کریں، اس کے لیے اچھے سے تیاری کریں۔ تو محترم سامعین، اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ رمضان یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے بہت اچھی طرح سے خیر کے کام انجام دے سکتا ہے، بڑی آسانی سے خیر کی طرف آتا ہے، اور مسلمان بہت زیادہ خیر کے کام میں اس مہینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اس کی سب سے پہلی بات، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں اچھی طرح سے تیاری کرنا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ محترم سامعین، اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم اچھی طرح سے اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد دوسرا کام ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس پر ثواب جو ملتا ہے وہ ہماری نیت کے مطابق ملتا ہے۔
ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والے بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن ایک آدمی اپنی نیت کی وجہ سے اس نماز پر بہت زیادہ ثواب پاتا ہے، اور ایک آدمی اپنی نیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہو، لیکن اس کی نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے صرف اس کا عمل کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس میں بہت سارے خیر کے کام ہم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، افطار کرواتے ہیں، سحری کرواتے ہیں، بہت سارے خیر کے کام مسلمان اس ماہ مبارک میں انجام دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان اعمال پر ہمیں ثواب ملے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ اگر ہم اپنی نیتوں کو درست نہیں کرتے، اپنی نیتوں میں اخلاص ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے، تو یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہماری نیتیں خالص نہ ہوں، اگر ہم عمل جو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک امر ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ تم لوگ شرک اصغر کرنے لگو۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الریا، ریاکاری یہ شرک اصغر ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ فلاں آدمی بھی میری اس عبادت سے خوش ہو۔ ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے اور صدقہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے، اور ساتھ میں اس کی یہ نیت بھی ہے کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ میرے اس کام پر میری تعریف کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، شرک چھوٹا شرک ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمام بندوں کے جو ہے اعمال کا بدلہ دے دیں گے، تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، ہر ایک کا جب فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین ان لوگوں سے خطاب کریں گے جو دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے تھے، جو اپنی نیت میں اخلاص نہیں رکھتے تھے، جو اعمال کرتے ہوئے، نیکی کے کام کرتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ فلاں آدمی خوش ہو جائے، فلاں آدمی ہماری تعریف کرے، فلاں معاشرے میں ہماری عزت ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا تھا تو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جو ہے بدلہ دینے کے بعد، تمام لوگوں کا فیصلہ کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کہتے ہیں، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کہتے ہیں، جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے تم نے نمازیں پڑھی، جن کو دکھانے کے لیے تم نے روزے رکھے، جن کو دکھانے کے لیے تم نے صدقہ و خیرات کیا، ان لوگوں کے پاس جاؤ، اور ان لوگوں کے پاس جا کر کیا کرو، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جا کر ان کے پاس دیکھو کیا تم ان کے پاس اپنے لیے کوئی بدلہ، کوئی ثواب، کیا وہ بدلے میں ان کو دکھانے کی وجہ سے کیا تمہارے لیے وہ لوگ اپنے پاس کوئی ثواب رکھتے ہیں، کوئی بدلہ رکھتے ہیں، بدلے میں کوئی چیز تمہیں دینے کے لیے رکھے ہیں، تو ان کے پاس سے حاصل کر لو۔ یعنی اللہ رب العالمین ان کا فیصلہ نہیں کریں گے، ان کے اعمال کو قبول بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیے ہم نے دنیا میں بڑے جو ہے رقمیں خرچ کی، بڑا وقت ہم نے لگایا عبادتوں کو کرنے کے لیے، اگر ہماری نیت اچھی نہیں ہے، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے وہ تمام اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا فیصلہ ہی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے پاس بھیج دیں گے جن کو دکھانے کے لیے ہم اعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان المبارک یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس میں مسلمان بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، بہت زیادہ اطاعت کرتے ہیں، بہت زیادہ خیر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں اس عمل کا فائدہ بھی ملے، اس عمل کا ثواب بھی ملے۔ کل اللہ رب العالمین کے پاس جب ہم کھڑے ہوں تو اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول کرے، ہمارا وہ عمل ریجیکٹ نہ ہو، ہمارے اس عمل پر اللہ رب العالمین یہ نہ کہے کہ تم نے اس کو دکھانے کے لیے کیا تھا، جاؤ اس کے پاس ہی تم ثواب حاصل کرو، اس کے پاس سے بدلہ لے لو۔ تو محترم سامعین، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اپنی نیتوں کو خالص بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم ابھی سے اسی کوشش کرتے رہیں گے تو رمضان المبارک میں ہمیں آسانی ہوگی۔ اور اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہی وہ تمام کام کرنے لگتے تھے جو رمضان میں کرنے کے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے، روزے رکھا کرتے، صدقہ و خیرات کرتے۔ وجہ یہ ہے تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے اور رمضان میں وہ اچھے انداز میں ان عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ تو ہمیں جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے ہی پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لینا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت زیادہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، بہت سارے خیر کے کام ہمیں اس میں کرنا ہے، تو ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ محترم سامعین، اسی طرح رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ ہم تمام کو اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا ہے۔
کیونکہ اگر کوئی انسان گنہگار ہے تو گناہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ گناہ کے سبب انسان خیر کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے، اور گناہ کے سبب انسان گناہ کرنے کے بعد جو ہے اگر اس گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے اور پھر اچانک کوئی نیکی کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہو سکتا ہے اس گناہ کے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے آگے جو خیر کا کام کرتا ہے اس سے بھی محروم کر دیں۔ جو کچھ زندگی میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں فوراً اس سے توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، سجدے میں گر جائیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اگر توبہ کیے بغیر ہم آگے نیکی کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے ہمارے اعمال قبول نہ ہو۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ میں منافقین کے تعلق سے کہا قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ اللہ رب العالمین نے منافقین سے خطاب کرتے ہوئے منافقین کے بارے میں کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، چاہے تم خرچ کر رہے ہو خوشی سے کر رہے ہو یا پھر کسی کا دیکھ کر تم اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن يتقبل، اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ اور آگے آیت کریمہ میں وجہ بتائی گئی انکم کنتم قوما فاسقین، تم گنہگار قوم ہو، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے قوم ہو، تم گناہ کرنے والے قوم ہو، اس وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے صدقات کو قبول نہیں کریں گے، تمہارے خیر کے کاموں کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں، جو بھی خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، ان سے پہلی فرصت میں ہم توبہ کریں، تاکہ رمضان المبارک کی جو عبادتیں ہم انجام دینے جا رہے ہیں ہمیں اس کا ثواب ملے۔ اگر ہم نے توبہ نہیں کی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کو بھول کر ہم بیٹھ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے آگے جو خیر کا کام ہم کرنے والے ہیں اس کا ثواب ہمیں نہ ملے۔ تو محترم سامعین، اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے حسد ہے تو حسد سے اپنے دل کو پاک کر لیں، اگر کسی کے تعلق سے نفرت ہے تو نفرت کو چھوڑ دیں، اگر کسی کے تعلق سے بغض اور عداوت دشمنی ہے تو دشمنی کو ختم کر دیں، محبت کو عام کریں اور تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں۔ اگر کوئی آدمی رشتے ناطے توڑ چکا ہے، رشتے ناطوں کو توڑا ہوا ہے، تو وہ رشتوں کو جوڑ لے، کیونکہ رشتوں کو توڑنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رشتوں کو توڑنا یہ ایسا عمل ہے جو آدمی کو جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنة قاطع یعنی قاطع رحم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں وہ آدمی نہیں جائے گا جو قطع تعلقی کرتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ تو بہت سارے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی سی بات پر اپنے اقربا سے تعلق توڑ لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتے ہیں اور اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، رشتوں کو جو ہے کئی مہینوں تک کئی سالوں تک جو ہے توڑ کر ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو وارننگ دی اور کہا کہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے تعلقات کو استوار کریں، اپنے تعلقات کو قائم کریں، جو رشتے ہم نے توڑے ہیں ان کو جوڑ لیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ تو محترم سامعین، اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تمام کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہر قسم کے گناہ سے توبہ کریں، جو خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ان تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے اس گناہ کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر سجدے میں اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اپنے گناہ کی معافی طلب کریں۔ اگر ہم توبہ کیے بغیر نیکیاں کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے ہمارے اس گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس ثواب سے محروم کر دے جو ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس میں بہت سارے خیر کے کام ہم تمام کو کرنا ہے۔ تو اس کے آنے سے پہلے ہر قسم کے گناہ سے ہم جو ہے توبہ اللہ رب العالمین سے توبہ طلب کریں۔ محترم سامعین، اسی طرح ہمارے اسلاف کی اگر ہم زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے نزدیک جو ہے رمضان کی بڑی اہمیت تھی، رمضان کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے وہ رمضان کے لیے بہت زیادہ تیاری کرتے تھے، اور رمضان کی تیاری کرتے ہوئے ہمارے اسلاف رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو اس کے لیے اللہ رب العالمین سے خاص دعائیں کرتے تھے۔ ایک طبع تابعی ہیں یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی دعا کو ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ بہت سارے اسلاف اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینے تک پہنچا۔ کچھ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے تک جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ تو مجھے رمضان تک پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے رمضان کے بعد بھی کئی مہینوں تک اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہم نے جو رمضان کے مہینے میں دعائیں کی، جو عبادتیں کی ہیں، جو بھی خیر کے کام کیے ہیں تو ان کو قبول فرما۔ ایک تابعی جن کا نام میں نے ذکر کیا یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی ایک دعا کو علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین، اے اللہ اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ تو مجھے صحیح سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ دعا دیکھیے کتنی بہترین ہے، اور ہمارے اسلاف کی فکر دیکھیے، ان کا شوق دیکھیے، رمضان کی اہمیت ان کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ دیکھیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اللہم سلمنی الی رمضان،
اے اللہ تو مجھے صحیح سالم پوری سلامتی کی حالت میں پورا صحت مند رہوں، ہر قسم کے پریشانی تکلیف سے میں محروم رہوں، اس حالت میں اے اللہ تو مجھے رمضان کو پہنچا، رمضان کا مہینہ تو مجھے نصیب کر۔ اور اس کے بعد وہ کہتے وسلم لی رمضان، اے اللہ تو رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی رمضان کے مہینے کو پہنچ چکا ہے لیکن اس کو رمضان کے مہینے میں خیر کے کام کرنے کی توفیق نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں وسلمنی رمضان، اے اللہ تم رمضان المبارک کے اس مہینے کو میرے لیے سلامتی والا بنا، میرے لیے رحمتوں والا بنا، میرے لیے برکتوں والا بنا، میرے لیے خیر کا باعث بنا۔ تو یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے وَتُسَلِّمُهُ مِنِّي وَتَقَبِّلَ، اور اے اللہ جو کچھ میں نے اس مہینے میں اعمال کیے ہیں، جو کچھ خیر کے کام کیے ہیں، اے اللہ تم ان تمام اعمال کو تو قبول فرما۔ تو ہمارے اسلاف جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل کرنے کے لیے، اس مہینے کو پانے کے لیے، یہ مہینہ انہیں نصیب ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے خاص دعائیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرما اور پوری سلامتی کے ساتھ ہمیں اس مہینے میں رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے آفت سے تو بچا، ہر قسم کی پریشانی سے تو بچا، ہر قسم کی مشغولیت سے اللہ تو ہمیں بچا، تاکہ ہم تیری عبادت کو اچھی طرح سے انجام دے سکیں۔ تو محترم سامعین، ہم تمام کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں پوری طرح سے تیار رہنا چاہیے تاکہ ہم رمضان کے مہینے کا پورا فائدہ اٹھا سکیں اور اچھی طرح سے ہم اس مہینے میں خیر کے کام کو انجام دے سکیں۔ اور اسی طرح محترم سامعین، رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں تمام مشاغل سے، تمام مشغولیتوں سے فارغ ہونا چاہیے۔ گھر کے جو بڑے کام ہیں جن میں زیادہ وقت لگتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کو پہلے ہی مکمل کر لیں، رمضان سے پہلے ہی مکمل کر لیں یا پھر رمضان کے بعد ان کو کر لیں، کیونکہ اگر ہم رمضان المبارک میں کام کاج میں مصروف ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے عبادتیں ہم سے چھوٹ جائیں گی، عبادتوں کو ہم صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکیں گے۔ ہمارے اسلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ سلف صالحین جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ جب داخل ہو جاتا تو جو ہے لوگوں کو تعلیم دینا بھی وہ چھوڑ دیتے تھے، لوگوں کو جو وہ پڑھایا کرتے تھے وہ تمام چیزیں چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف اور صرف قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ لگ جاتے تھے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم ہر قسم کی مشغولیت، ہر قسم کی مصروفیت کو مکمل کر لیں تاکہ ہم اچھے انداز میں اللہ رب العالمین کی عبادت کو اس مہینے میں کر سکیں۔ کوئی ایسی مشغولیت باقی نہ رکھے جس کی وجہ سے ہماری رمضان المبارک کی عبادتوں میں خلل آئے۔ محترم سامعین، ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، رمضان کے فضائل کو جاننا چاہیے اور اس مہینے کو حاصل کرنے کا شوق ہمارے دل میں ہمیشہ رہے۔ اور اسی طرح ابھی جو دن باقی ہیں ان دنوں میں ہم اللہ رب العالمین سے خاص یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں صحیح سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کئی سارے ایسے افراد ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ کوئی آدمی صحت مند تھا لیکن رمضان سے پہلے بیمار ہو چکا ہے، اب وہ رمضان کی عبادتیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی صحت مند تھا لیکن حادثے کا شکار ہو چکا ہے، اب وہ رمضان کے مہینے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی صحت کو غنیمت سمجھیں، اپنی صحت کی حفاظت کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما اور پورے اچھے انداز میں رمضان کی عبادتیں انجام دینے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما، اور رمضان میں جو ہم عبادتیں کی ہیں اس کی قبولیت کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے بار بار دعائیں کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے اسلاف اس مہینے کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کرتے تھے۔ تو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ سب سے پہلے ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھیں تاکہ اس کی اہمیت کو جان کر ہم اس مہینے کو حاصل کرنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا کر سکیں، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو اس مہینے کو حاصل کرنے کا، اور اسی طرح ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں اور جو کچھ اعمال ہم رمضان کے مہینے میں کرنے جا رہے ہیں ہماری نیت یہ ہو کہ ان اعمال سے صرف اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، کسی کو دکھانا مقصد نہ ہو، کسی کو خوش کرنا مقصد نہ ہو اور کہیں اپنی عزت بڑھانا مقصد نہ ہو، بس صرف اور صرف ہم اس نیت سے نیک اعمال کریں کہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں ہم بڑے بنیں، اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں ہماری عزت بڑھے، اس نیت سے ہمیں اعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم ہر قسم کے گناہ سے توبہ کر لیں، جو کچھ گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں تاکہ ان گناہوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رمضان میں ہم نیکیاں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کے ثواب سے، اس کے اجر سے، اس کے فائدے سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو محروم کر دے، اور ہو سکتا ہے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سے ہی محروم کر دے۔ رمضان میں بھی کوئی آدمی جو ہے عبادتیں نہ کرے یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ جو آدمی رمضان کے اس مبارک مہینے میں نیکیوں سے محروم ہوتا ہے،
خیر کے کام سے اللہ رب العالمین جس کو محروم رکھتے ہیں یہ آدمی بڑا ہی محروم ہے، بڑے ہی افسوس کے لائق ہے، بہت ہی افسوس ہے ایسے آدمی پر جو رمضان کے مہینے میں بھی خیر کے کام سے محروم ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس کو رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق دیں، جس کو خیر کے کام کرنے کی توفیق دیں، یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو خیر کے کام کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو محترم سامعین، ہم تمام کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم جو ہے اس کے لیے تیار رہیں، اس میں عبادت کرنے کے لیے تیار رہیں، ہر قسم کی مصروفیت سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں اور اچھے انداز میں پورے اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور نیکیوں کا یہ جو موسم ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو پوری سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور پوری سلامتی کے ساتھ اس مہینے کی عبادتیں کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم وفقنا لجميعنا لما تحب وترضى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.